سر ذرا آخری سوال بھی کیونکہ اسی پہ سیگمنٹ ہے سارا ہمارا. سر جب یہ جو پودا تھا لگایا گیا، یہ درخت بن رہا تھا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، یہ اکثر آپ کے بہت سارے دوست کولیگ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب کی اور کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی. تو جب یہ سارا ایک سسٹم بن رہا تھا تو ان میں سے ایک آپ کے دوست نے بہت سمجھایا، 1.5 گھنٹہ ان کی کو بحث ہوئی کہ خدارا یہ کام نہ کریں، یہ آپ کی جڑیں کاٹ دے گا، یہ آپ کو اتنا گندا کرے گا. تو کیا اس دور میں کچھ سمجھایا جاتا تھا بنانے والوں کے کہ آنے والے وقت میں یہ کچھ کر سکتا ہے سر؟ دیکھیں کچھ تو کنٹینیوٹی ہوتی ہے. بینگ اے جرنلسٹ، میری یہ کوئی 10ویں گورنمنٹ ہوگی یا 12ویں ہوگی جو میں جی نے دیکھی ہے اپنے کیریئر میں. لیکن جو لوگ سروس میں آتے ہیں وہ ان کو کلو نہیں ہوتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے، یا پولیٹیکل لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، یا پولیٹیکل لوگوں کی ہسٹری کیا ہے. وہ ایسے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جو ڈفر ہوں اور جو بالکل ان کے اشاروں پہ چلیں. اس نے بہیو یہی کیا تھا شروع میں، اور یہ چپ کر کے بیٹھا رہا. ابھی بھی کچھ کریکٹر جن کے خلاف آپ نے دیکھا اسکینڈلز آئے ہیں، وہ کریکٹر بھی اسی ٹائپ کے ہیں، یا جن کو ابھی پاور پہ بھی لائیں. تو یہ اس نے ان کو فول بنایا. وہ پہلے بھی ماشاءاللہ کوئی اتنے عقل مند نہیں ہوتے، ان کو تدارک نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. تو وہ اس میں کافی لوگ فول بنے، شاید میں بھی بنا. اور اس نے جو وعدے وحید کیے، اب یہ دیکھیں ہمارے پاس تو وہ سورس نہیں ہوتا کہ ہم بیک گراؤنڈ جا کے ڈیپ ڈاؤن چیک کر سکیں. ایجنسیز کے پاس یہ پورا نیٹ ورک اور سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی دھوکہ کھایا. ابھی دیکھ لیجیے الیکشن میں جس طرح وہ نکلے ہیں، تو یہ بھی فیلئر ہے. یہ میرا فیلئر تو نہیں ہے. تو یہ تو ان کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ یہ اندر خانے میں اور یہ ان کی جو گروپنگ ہے، یہ جو میسیجنگ ہے وہ کیا ہے. اسی طرح 9/8 کو بھی ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو جب اریسٹ کیا ہے تو پیچھے کیا چل رہا ہے اور اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. اس کا کوئی سدے باب کرتے، کوئی سدے باب نہیں کیا. ایمرجنسی میں جب وہ سارا اٹیک پورے پاکستان میں انسٹالیشنز پہ ہو گیا تو پھر ہمیں ہوش آیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کچھ دھوکہ کھایا گیا اور کچھ اہلی بھی دکھائی گئی پرکھنے میں کہ یار یہ بندہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اس سیٹ پہ بٹھا دیں. بالکل. لیکن سر 9 مئی کو ادارے کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو لوگ تھے نا سر، ظاہر رستے نہیں روکے گئے، دروازے کھولے گئے. یہ بات تو ہے کہ ادارے سے کچھ لوگ تھے تو صحیح اس دن سر. سندیلا صاحب وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے. لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس کے سمپتھائزر ہیں، اور وہ ہوں سمجھتے ہیں کہ جی اس کے لیے جو ہے راستے کھولے گئے. لیکن یہ شخص انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے جس میں ہماری ریاست بھی اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. اور یہ ہر ادارے کو انڈرمائن کر کے سوشل میڈیا 5th جنریشن وار کے ذریعے یہ ایسا پریشرائز کرتے ہیں. ان کے پاس فنڈز اتنے زیادہ ہیں، اور نیچرلی یہ تو کنگلا آدمی ہے، یہ تو اپنی روٹی نہیں کھا سکتا، نہ اپنے بچے پالے اس نے. یہ ساری زندگی عورتوں کے بل بوتے، ان کے مال پہ بل بوتے پہ زندہ رہا. یا اس کو کچھ اور لوگ بھی بیچارے ہم جیسے مل گئے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ایک کنگلا ہے، تھوڑا اس کا خرچہ کر دیں. اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ آج بھی جو ٹرولنگ میں اور جو سوشل میڈیا پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ بلینز میں ہیں. یہ ہماری ایجنسیز کو چاہیے کہ پروو کرے کہ یہ پیسے کون اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کون خرچہ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ریاستی اداروں کا کام ہے چیک کرنا. اور یہ جس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بلیو کریں یہ کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی ریاستی ادارے کے لیے زہر قاتل ہے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنا، لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا، لوگوں کے اندر ایسا اشتعال پیدا کر دینا. دیکھیے 9 مئی کو بھی جو کچھ ہوا، وہ سندیلا صاحب اس نے ساری پاکستان میں 36-37 جلسے کر لیے. پھر یہ یونیورسٹی اسکولوں، اس نے 5-5 سال کے بچوں سے بھی فوج کے خلاف نعرے لگوائے. یہ ان کی ذہن سازی اور ان کا مائنڈ بلٹ اپ کر رہا تھا اگینسٹ ریاستی ادارے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے مقصد میں اور اس کے جو انٹرنیشنل سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے. صرف 9 مئی شاید پہلے آیا اور
اس کی تیاری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور لوگ ابھی تیار مینٹلی نہیں تھے. ادروائز لوگ اگر اس دن زیادہ نکل آتے تو یہ کامیاب ہو گیا تھا. اور آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہوتا میں تو استغفار کر سکتا ہوں, میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ نقشہ کیا ہوتا اگر یہ کامیاب ہو جاتا اور فوج جو ہے وہ انڈر اٹیک ہو جاتی اپنے ہی لوگوں سے, تو اس ملک کا کیا بنتا. یہ نیوکلیئر پاور ہے, یہ ہم ریجن کی سب سے بڑی فوج رکھتے ہیں, ہمارے دشمنوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. آج نہیں کل نہیں آپ کو ثابت ہو جائے گا, کوئی مان لے یا نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے. اگر ہماری ریاست کے ادارے آنکھیں بند کر کے اور پھر شکایت کریں گے جی عدلیہ نے عدالتیں نہیں بنائیں, نہیں بھائی آپ ان کو سزا دو. ریاست کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر کام جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اصولوں پہ رہیں اور اگلا بے اصولی کرے, اگلا ملاوٹ کرے, اگلا ججوں سے مل جائے, ججوں کو انفلوئنس کرے, ججوں کو دھمکیاں دے, سوشل میڈیا پہ مجبور کر دے ججوں کو کہ وہ اس کے خلاف نہ جائیں. تو پھر ریاستیں اس طرح چلتی نہیں ہیں, پھر یہ بنانا ریپبلک بنے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ حالات خراب ہوئے, یہاں اتنی بڑی خانہ جنگی ہوگی کہ کسی نے کسی کو سنبھالنا نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, اگر کوئی سمجھ لے کہ ہمارے پاس توپ اور بندوق ہے ہم بچ جائیں گے اور باقی مارے جائیں گے, نہیں, اس میں سب جاؤ گے, اس میں میرے سمیت بھی کوئی بچے گا نہیں. لہذا سوچ سمجھ کر ریاست کو چلانا آسان نہیں ہے. اگر آپ میں اہلیت نہیں ہے کسی اور کو آنے دیں. ریاست کا ادارہ پاور سے چلتا ہے, کمزوری اور ویکنس سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اس ریکارڈنگ کے درمیان ہی ہمیں پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ عارف علوی نے ابھی عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے. صدارت کے ہٹنے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے. سر ذرا یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کا دن ہی کیوں چوز کیا گیا ہے علوی صاحب سے ملنے, عمران خان سے ملنے کے لیے؟ آج ویسے میں آپ کو بتا دوں جمعرات والے دن ان کا ملاقات کا دن ہے. اچھا جی. شاید انہوں نے وہ اسی لیے چوز کیا ہوگا. اب تو وہ صدر نہیں ہے. یہ صدارت کے دوران بھی جانا چاہتا تھا ہڈیالہ ہوں. جیل, اچھا اور جی, اس جب کو یہ روکا صدر گیا. تھا. صدر تھا, اس کو کہا گیا کہ آپ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے کیونکہ وہ راستہ بہت گنجان آبادی سے گزر کے جاتا ہے, یہ انسسٹ رہے. تو پھر پولیس نے کہا کہ آپ لکھ دیں کہ آپ جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, آپ اپنی سیکیورٹی کا خود ذمہ دار ہوں گے. تب جا کے یہ باز آیا شخص. دیکھیں سندیلا صاحب, بیسیکلی پرابلم اس ملک کی کیا ہے, جی. سیٹیں عہدے بہت بڑے ہیں, یہ لوگ بڑے چھوٹے ہیں جن کو بٹھایا گیا. ابھی بھی دیکھ لیں, یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ لوگ پسند اور ناپسند میں عہدے بانٹ دیتے ہیں, وہ کرسیاں بانٹ دیتے ہیں. جب وہ ان چیئرز پہ بیٹھتے ہیں, ان چیئرز کی تو بے توقیری ہے ہی ہے, اس چیئرز کی بے عزتی تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے اوپر بیٹھنے والا شخص جب ایکٹ کرتا ہے تو وہ سارے نظام کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. ہمارے ہاں جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو تو بیچارے کو عہدہ نہیں ملتا, جو نہیں کرتا اس کو بڑے سے بڑا عہدہ ملتا ہے. اور پھر جب وہ بیٹھتا ہے, اللہ شاء مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بھی سمجھدار ہیں اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ پھر کیسے ایکٹ کرتا ہے, اس کی حرکات کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے لوٹ مار کرتا ہے. تو بس کیا کہیں آپ کو, بالکل ٹھیک ہے. بدقسمتی ہے, میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں. بدقسمتی ہے, اس ملک میں رہتے ہیں. لیکن سر آپ کا جو وعدہ تھا نا کہ اڈالہ جیل تو تجھے بچایا گا, تو گئے ہو, وہ تو کم از کم پورا ہوا ہے نا. لوگوں نے وہ تو دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ تھا جس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. سر سر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا, اس کے اعمال نے اس کو یہ دن دکھایا. میں نے تو سب کے دل سے کہا تھا کہ آپ گئے اور آپ اسی جیل میں آئیں گے. مجھے نظر آ رہا تھا اس کی جو حرکات ہیں, جس طرح اس نے اپوننٹس کے اوپر ہیروئنیں ڈالی, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کے گھروں سے ان کی عزتوں کو بلا وجہ جیلوں میں عورتوں کو ڈالا. دیکھیں آپ اقتدار میں ہو تو پھر آپ کا ریونج بنتا نہیں ہے. اقتدار میں جو شخص ہوتا ہے اس کا دل وسیع ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, وہ فادر فگر ہوتا ہے, وہ معافی تلافی بھی کرتا ہے. اس نے چن چن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج مکافات عمل ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی ذات بہت بڑی ہے. یہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں, اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا. اور میں آگے بھی بتا دوں, اس کے جی. فالوور سن لیں, اللہ نے چاہا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے.
یہ دل سے برا شخص ہے, کریکٹر برا ہے, یہ غلیظ آدمی ہے جو میں نے اس وقت ہینڈ کف میں بھی کہا تھا یہ غلیظ آدمی اسی جیل میں آئے گا. اس کا کریکٹر چیک کریں گے لوگ, پتہ نہیں کیوں اس کے فین فالوئنگ میں اتنے مرے جا رہی ہیں. لیکن جب تک یہ ہائیبرڈ نظام رہے گا نا تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے, کیونکہ یہ جب تک ملک آئین اور قانون کے تحت نہیں چلایا جائے گا, جب تک لٹرلی بھی اور ایکچولی بھی آپ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو پھر یہ معاملات ہوں گے, بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے. یہ سیاست جو ہے وہ سیاست سے ہی اس کو توڑ کیا جاتا ہے. جیسے عسکریت کا توڑ عسکریت ہے, اسی طرح سیاست کا توڑ بھی سیاست ہے. لیکن آپ عسکریت سے سیاست نہیں توڑ سکتے, سیاست سے عسکریت نہیں توڑ سکتے. اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو انتشار پھیلے گا. اچھا, 9 مئی والوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ ایک ثبوت تو پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. آپ کسی سوشل میڈیا, کسی ٹی وی چینل کہیں پر دیکھ لیں, آپ کو آگ لگاتے لوگ نظر آ رہے ہیں, بھڑکاتے لگے آ رہے ہیں, آپ کو وہاں تک لے جاتے لوگ نظر آ رہے ہیں. ان کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنا ہے, چھوڑنا نہیں کسی کو. ملزمان کو سزائیں ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا, عدالتیں یا کوئی اور؟ لیکن بات یہ ہے کہ فوکس اگر پروسیکیوشن کے اوپر ہو تو میرا خیال ہے سزائیں کیوں نہ ہو ان کو. بات یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں. اور کیونکہ جیسے آپ کو پتا, رانا صاحب نے بھی کہا کہ آپ الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے آپ 3 عدالتوں میں 3 سزائیں دے رہے ہیں, ان میں ایک عدت والا کیس بھی ہے. جب آپ کا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے اور جو ایکچوئل کیسز ہیں ان کے اوپر نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اور یہ کام تب ہوتے ہیں جب ملک میں ہر کوئی اپنا کام کرے. ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بات ہی نہیں ابھی تک سیٹل ہوئی 75 سال میں کس نے کیا کرنا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ سیاست تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اس ملک میں, اللہ کے فضل سے. عدلیہ بھی کرنا چاہتی ہے سیاست, باقی بھی سارے سیاست میں پورا انوالو ہونا چاہتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرح جب معاملات چلائیں گے تو پھر یہ اب جن کو سزا ملنی چاہیے تھی وہ بھی کچھ عرصے بعد باہر نکل جائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کے کیسز ہی نہیں چلائے. اب ویڈیوز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں نا, بیانڈ اینی ڈاؤٹ ایویڈنس موجود ہے, آڈیو کال, ویڈیو, پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے, مگر ان کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کیا جا رہا صحیح طرح جس طرح کرنا چاہیے. عدالتوں کا اتنا قصور نہیں ہے, پروسیکیوشن کا قصور ہے اور فوکس کا قصور ہے. فوکس الٹی سیدھی چیزوں پہ, سیاست کے اوپر فوکس ہے تو پھر کہاں سے یہ پروسیکیوٹ ہوگا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہوں کہ یہ معاملات بھی ایسے ہی چلتے رہیں. لیکن یہ جب اتنا, ہاں یہ بھی ہے ایک معاملہ ہے, کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہو جب آپ نے اتنے 20 سال لگا کے ایک کارنامہ انجام دیا ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ شاید وہ چلتا ہی رہا. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی چاہتا ہو کہ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ڈی جی ISPR کل صاحب فرماتے ہیں کہ صدقے دل سے, سچے دل سے معافی مانگ لیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ معافی تو اپنے سگے باپ سے نہیں مانیں گے, تم سے معافی مانگیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دینے والے معافی بڑے کالے ہیں, لینے والے کہہ رہے ہیں معافی نہیں لینی ہم نے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ باپ سے معافی مانگنا جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اور باپ جو ہے وہ باپ کی, جو انسان اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا وہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. یہ بات کہنا کہ ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے, یہ میرا خیال ہے ایک ان ایتھیکل بات ہے. یہ ہمارے معاشرے کی میں اس طرح کی بات نہیں. ہمارے معاشرے میں بڑے چھوٹے کی تمیز کی جاتی ہے اور بالخصوص باپ کا تو بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ماں باپ کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. تو یہ بات اس طرح کہنا میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. جہاں تک صدقے دل سے معافی مانگنے والی بات ہے, اب ظاہر بات یہ ہے کہ کیونکہ PTI بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, تو پھر ادھر سے آپ کو جواب آ گیا. اب آپ جائیں بغلے, اب آپ ڈھول بجائیں جا کے, ایسی کریں. آپ کو ہی شوق تھا نا, ہم نے آپ کو کہا کہ ہم سے بات کر لیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم سیاسی معاملات کو ریزالو کرنا جانتے ہیں, ہم سیاست کے تھرو معاملات کو ایسی نیچ میں بھی لا سکتے ہیں کہ وہ آپ کا لیڈر بھی شاید باہر آ جائے. یہ رانا صاحب نے کہا یہ والی بات, مگر آپ کو تو بڑا شوق چڑھ رہا تھا نا یہ بات کرنے کا, تو اب آپ کر لے جائیں, آپ شوق پورا کریں اپنا, شوق پورا کریں. لیکن کیا یہ کسی کے پاس اختیار ہے کہ سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو عمران خان کو معاف کر دیں؟